اس کا معنی ہے ڈرانا اور بشارت کا معنی ہے خوشخبری دینا۔ مطلب یہ ہے کہ مبلغ خوف خدا کی باتیں کرے، گناہوں کے عذابات سنائے، اللہ پاک کے غضب سے، اس کی پکڑ سے، عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے لوگوں کو ڈرائے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک کی رحمت کا بھی ذکر سنائے، نیکیوں کے فضائل بھی بتائے۔ اگر مبلغ صرف عذابات کی ہی باتیں کرے گا تو لوگ رحمت الہی سے مایوس ہو جائیں گے، اور اگر صرف رحمت کی باتیں کرے گا تو لوگ گناہوں پر دلیر ہو جائیں گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سادہ سادہ باتیں کرنا، آسان مثالوں کے ذریعے، واقعات کے ذریعے سمجھانا، یہ پورا نیکی کی دعوت دینے کا ایک انداز ہے، اور اس کام کو اپنے تقاضے اس کام کے مبلغ کو چاہیے کہ ان تقاضوں کو پورا کرے اور ان کے مطابق نیکی کی دعوت پیش کیا کرے۔ یہ نیکی کی دعوت کے انداز کا مختصر بیان ہے۔ اگر اس کی تفصیلات جاننا چاہیں تو اس کے لیے شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہ عالیہ کی کتاب نیکی کی دعوت کا مطالعہ فرمائیں۔ پیارے اسلام بھائیو، آئیے اب ہم اس مرد مجاہد کا انداز تبلیغ سنتے ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہم اس تواریخوں میں حاصل ہیں، جنہوں نے یہ تنظیم ہمیں پیش کی۔ آئیے ان کا تبلیغ انداز سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پیارے اسلام بھائیو، ہم نے نیکی کی دعوت کے فضائل سنے، نیکی کی دعوت کیسے لینی ہے اس کا مختصر بیان بھی سنا۔ اب آئیں دور حاضر کی عظیم الشان مبلغ جنہوں نے حکمت عملی اور اپنے خوبصورت انداز تبلیغ کے ذریعے دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کو عام کیا، یعنی شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ کے انداز تبلیغ پر ذرا غور کرتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ عالیہ فطری طور پر خوشاش طبیعت ہے۔ شروع سے ہی آپ کا یہ انداز ہے کہ آپ گناہ ہوتے دیکھ کر خاموش نہیں رہ پاتے، جہاں کسی کو گناہ کرتے دیکھا فوراً موقع کی مناسبت سے حکمت عملی کے ساتھ نیکی کی دعوت دے کر اسے گناہ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ستمبر 1981 میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ نے دعوت اسلامی کا آغاز فرمایا۔ اگرچہ آپ پہلے بھی نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے، مگر جب دعوت اسلامی کا آغاز ہوا اس وقت سے امیر علیہ سنت نے نیکی کی دعوت دینے کا باقاعدہ سلسلہ شروع فرمایا۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ نے یہ دینی سوچ، یہ دینی مقصد اپنایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ پھر اس مقصد کو، اس مدنی مقصد کو لے کر آپ نے نہ دن دیکھا نہ رات، مسلسل کوشش کرتے چلے گئے یہاں تک کہ اللہ پاک کے کرم اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے، اولیاء کرام کے فیضان سے دعوت اسلامی کے دینی پیغام دنیا بھر میں آئے۔ ابتدا میں امیر سنت دامت برکاتہ عالیہ نے بہت مشقتیں بھی اٹھائی، آپ کے راستے میں رکاوٹیں بھی کھڑی ہوئی، بعض نادانوں نے نیکی کی دعوت کے اس دینی کام کو معاذ اللہ روکنے کی بھی کوشش کی، مگر آپ نہ روکے سے رکے، بلکہ آپ اللہ پاک کی رحمت پر نظر جمائے آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ آپ کا دور دراز کا سفر کیا کرتے تھے، ایک ہی دن میں کئی بیانات کرتے، مسجد گاؤں شہر تشریف لے جاتے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے، کئی میت ہو جاتی تو مسلمانوں کے غم خواری کرتے، دل جوئی کرتے، اور خیر خواہی کے جذبے کے تحت اپنے ہاتھوں سے میت کو غسل دیتے، کفن پہناتے، نماز جنازہ پڑھاتے، غمی اور خوشی کے مواقع پر مسلمانوں کی ایسی دل جوئی فرماتے کہ وہ بھی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے آپ کے شریک و سفیر بن جاتے۔ یوں آپ استقامت کے ساتھ نیکی کی دعوت دیتے گئے، آپ کی مسلسل کوششوں کے نتیجے میں جو بے نمازی تھے نمازی بننے، بلکہ مسجدوں کے امام بن گئے، بدنگاہی کرنے والے حیادار بن گئے، ماں باپ کو ستانے والے با ادب ہو گئے، چور اور ڈاکو آئے تائب ہوئے، چوری ڈکیتی چھوڑ کر معاشرے کے شریف انسان بن گئے، حسد کی آگ میں جلنے والے شکر گزار اور خیر خواہ ہو گئے، فلموں اور گانوں کے شوقین نعت مصطفیٰ کو پڑھنے اور سنانے والے بن گئے، دنیا کے گندے اور گناہوں بھرے عشق کے متوالے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے دیوانے ہو گئے، مال و دولت کے پیچھے بھاگنے والے رضا الہی کے طلبگار ہو گئے، شرابی آئے تو توبہ کر کے پاکیزہ انسان بنے، غافل آئے تو عبادت گزار بن گئے، بھٹکے ہوئے کو سیدھا راستہ مل گیا، سیراؤ کافروں کو اسلام کی نعمت نصیب ہوئی۔ یوں ایک دو آتے گئے، نیکی کی دعوت کے سفر میں آپ کے ساتھ ملتے گئے اور کارواں بڑھتا چلا گیا۔ چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں
الیاس قادری میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری سر پر امامہ ماتھے پر سجدوں کا نور ہے سر پر امامہ ماتھے پر سجدوں کا نور ہے جو بھی تیرا غلام ہے جو بھی تیرا غلام ہے الیاس قادری میرے پیر کا یہ نام ہے الیاس قادری الیاس قادری۔ میرے پیارے اسلام بھائی، سنی عوام بد مذہبوں کے فریب کاریوں سے مرعوب تھی، سادہ لوہے مسلمان کو تدبیس کا شکار کیا جا رہا تھا۔ غرض یہ کہ عملی طور پر ہماری حالت نہایت ہی ناگفتہ تھی۔ ایسے میں ایک للکار اٹھتی ہے، دینی حمایت کے جذبے سے سرشار ایک گونج گونجتی ہے، ایک مرد مجاہد جو حزب و احتیاط کا پیکر، خوف خدا جس کی زندگی کا نصب العین عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی زندگی کا مقصد و مقدس خدمت و ملت کی فکر، امت جس کی رگ و پے میں صلاحیت، وہ مرد دلیر نفاذ اسلام کو قیام و امت کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور ساری دنیا پر چھا جاتا ہے۔ وہ مرد مجاہد، وہ مرد دلیر کوئی غیر معروف شخص نہیں بلکہ ایک ہمہ دل شخصیت ہے، اور آج دنیا جسے امیر علیہ سنت حضرت علامہ و مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری کے مبارک نام مسعود سے جانتی ہے، وہ مانتی ہے اس مجاہد ملت نے پراگندہ ماحول کو مسلح بنایا، اسلامی افکار کی نشر و اشاعت میں کوئی دقیقہ اٹھایا نہ رکھا، مغرب سے مرعوب اسبانے میں اسلامی چراغ و دینی خدمت کی رمق پیدا کی، اسلام کو پروان پرامن و سلامتی بھرے پیغام کی تعمیر و تشہیر کے لیے مختلف شعبہ جات قائم کیے، حدود شریعت کا پاس رکھا اور اس کا پاس ہر آن ضروری قرار دیا۔ اس مرد قلندر کو یقین کو محکم عمل فہم و جہد مسلسل کا نتیجہ ہے کہ آج 400 ایمانی ترنگ کی بہنکار ہے، جذبہ عمل کی دھوم دھام ہے، ماحول اسلامی خوشبو سے معطر ہے، بچہ بچہ گنگائے عشق بنا ہوا ہے، بچہ بچہ گنجائے عشق بنا ہوا ہے، مساجد و مدارس سے اسلامی زمین سرسبز و شاداب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت سے استغنا سے کمال کی عطا کی ہے۔ تحریک دعوت اسلامی 200 ملکوں میں زائد اپنی تابانیاں بکھیر رہی ہے۔ عقل محض حیرت ہے کہ بانی تحریک پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے، ایسی باکمال شخصیت چرخ اسلام پر ایک عرصے سے جلوے اٹھا رہی ہے، لاریب ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ اہل اسلام کے لیے ہستی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اس نعمت کی قدر کر کے اپنی دنیا و آخرت کو سنوارتا ہے اور کون اس کے فیض سے محروم رہتا ہے۔ امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر زمین، امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے، کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری، کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری کام ہے الیاس قادری، الیاس قادری۔ یقین یعنی آپ کی تنظیم، اپنی تحریک، آپ کی دعوت اسلامی نے اپنی عمر سے زیادہ کام کیا، جو اس کی ایج ہے اس نے اس سے زیادہ کام کیا ہے، دین اسلام کی حقیقی تعلیمات سے لوگوں کو آشنا کیا ہے، اس کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین خانہ قلب پر فروزہ کیے، سنتوں کی تعمیر میں کوئی کسر نہ اٹھانے رکھی،
علماء کرام کی تعظیم، مسلمانوں سے ہمدردی، علم دین کا حصول، عمل صالحہ کی حفظ جیسی مبارک خصلتوں کا درس و وفا دیا، اسلامی فکر عطا کی، مغربی افکار کا قلع کما کیا، احقاق حق و ابطال باطل کرنے میں حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے فرقہ باطلہ کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے، بچے بچے کی زبان پر عشق کے بول جاری کیے، سینوں کے رنگ کو مدینے سے معمول کیا، مغربی جراثیم سے چھٹکارا دلایا، مدنی قافلوں و مدنی چینل کے ذریعے قریہ قریہ بستی بستی پیغام اسلام پہنچایا، جامعۃ المدینہ و فیضان مدینہ کے ذریعے علم کی جوت جگائی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک سے بڑھ کر ایک علماء دین اس امت کو دیے، مساجد کی تعمیر کی سطح سے زمین کو اسلامی موسم عطا کیا، 400 آذانوں کی گونج ہے، فضا مسلمان ہو چکی ہے، نغمات آذان کاموں میں رس گھول رہے ہیں، سبحان اللہ عز و جل۔ اور کیا کچھ نہیں کیا اس تحریک نے، غریبوں کی مدد میں یہ تحریک پیش رہتی ہے، شجرکاری کے ذریعے دنیا کو تعزیہ و شادابی دی ہے، ہر مخالفت کا جواب کام سے دینے میں تو یہ تحریک ایک دم ایکسپرٹ ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ دعوت اسلامی کا مطلب کیا ہے، آؤ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ کے دعوت اسلامی کا مطلب کیا ہے۔ دال سے بنتا ہے دین کی تبلیغ۔ آپ کے جو دعوت اسلامی کے الفاظ ہیں، دعوت اسلامی، اس میں جو لفظ آ رہے ہیں آپ اس پر غور فرماتے جائیں۔ دعوت اسلامی کی دال سے بنتا ہے دین کی تبلیغ، آئین سے بنتا ہے علم دین کا ذوق و شوق، باؤ سے آتا ہے وقت کی قدر، باؤ سے وقت کی قدر، تا سے آتا ہے تمہاری زکات و صدقات کا بہترین مصرف، الف سے ایمان کی حفاظت کی فکر، سین سے سنتوں کا جذبہ، لام سے لمحہ بہ لمحہ نیکی کی دعوت، میم سے مرشد کا فیضان، اور یا سے یہی تو ہے آپ کی دعوت کی سچ۔ اسی ماحول نے ادنا کو آلہ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو آلہ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ حکمت عملی کے بارے میں آتا ہے کہ امیر سنت جو ہے، امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو حکمت عملی کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو حکمت عملی کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ حکمت عملی ایک وسیع لفظ ہے، اس کی باقاعدہ تعریف جو ڈیفینیشن ہے وہ کرنا دشوار ہے۔ مختصر طور پر یوں سمجھ لیجیے کہ موقع کی مناسبت سے بر وقت اور درست فیصلے کرنے کے نام کو ہی حکمت عملی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، کسی بھی کام میں کامیاب ہونے کے لیے بنیادی طور پر دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، اس کام کو کرنے کی صلاحیت، نمبر دو، حکمت عملی۔ جدید تحقیقات کے مطابق کسی کام میں کامیابی کا ایک فارمولا بناتے ہیں، یعنی سکسیس، یعنی کسی کام کو کرنے کی صلاحیت 20%، حکمت عملی 80% ہو تو نتیجہ کامیابی نکلتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے صرف مہارت کافی نہیں، حکمت عملی کا ہونا اشد ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر کامیابی ملنا بہت مشکل ہے۔ الحمدللہ عز و جل، دعوت اسلامی کی کامیابی میں بھی بہت بڑا کردار امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کی حکمت عملی کا ہے۔ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جب سے دعوت اسلامی کا آغاز فرمایا تب سے اب تک آپ غور و فکر کے ساتھ مشوروں کے ذریعے موقع کے مطابق بر وقت اور درست فیصلے کرتے چلے گئے، پھر باہمی مشورے سے جو طے ہوا اس کو عملی جامہ پہناتے گئے، جس کے نتیجے میں آپ کو آپ کا لگایا ہوا پودا یعنی دعوت اسلامی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا، اور اب الحمدللہ عز و جل تن آور درخت کی صورت میں دنیا کے سامنے پیش شکریہ اتار کا، شکریہ اتار کا، بول شکریہ اتار کا، شکریہ اتار کا، کہو شکریہ اتار کا، شکریہ اتار کا، میرا دل میرے جان میرے پیر پہ قربان، میرا دل میرے جان میرے پیر پہ قربان، بول میرا دل
میری جان میرے پیر دے قربا بولو نا شکریہ عطار کا شکریہ عطار کا شکریہ عطار کا شکریہ عطار کا پوچھو نا پوچھو نا پوچھو نا ہم سے کیا کیا عطار نے دیا ہے پوچھو نا ہم سے کیا کیا عطار نے دیا ہے شکریہ عطار کا شکریہ عطار کا شکریہ عطار کا شکریہ عطار کا شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ کی کمال حکمت عملی اور ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کام کر لینا، کام ہو جانا، یہ بہت بڑی بات ہے، مگر اس سے زیادہ اہم اور ضروری ہوتا ہے کام کو گواہی ملانا، یعنی کام میں ہمیشگی آئے اور کام چلتا رہے۔ اس کے لیے شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ نے مجلس کا انتظام جو ہے فرمایا، اس کا نظام بنایا، پھر تمام مجلس پر مرکزی مجلس شورا بنائی اور دعوت اسلامی کا تمام نظام مرکزی مجلس شورا کے سپرد فرما دیا۔ اب دعوت اسلامی کے تمام دینی کام مجلس شورا کے تحت چلتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے یوں مجالس کا نظام بنانے میں بہت ساری حکمتیں اور فائدے ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ افراد دنیا سے چلے بھی جائیں تب بھی دعوت اسلامی کا دینی کام چلتا رہے گا، نیکی کی دعوت عام ہوتی رہے گی اور دین کا پیغام دنیا بھر میں پہنچتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک ہمیں بھی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کاش امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ کا صدقہ نصیب ہو اور ہم عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے بن جائیں۔ آئیں پیران پیر دستگیر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کا ایک مبارک فرمان مختصر وضاحت کے ساتھ سنتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں لوگوں کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ 4 قسمیں ہیں لوگوں کی۔ پہلا وہ شخص کہ جس کے پاس نہ زبان ہے نہ دل ہے، یعنی وہ شخص جو نہ اپنی اصلاح کرتا ہے نہ دوسروں کی، نہ اس کے دل میں نیکی کا خیال ہے نہ زبان پر نیکی کی دعوت۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بارگاہ الہی میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، لہذا ایسا کبھی مت بننا کہ اس پر اللہ پاک کا عذاب اترتا ہے۔ ہاں اللہ پاک اس سے اپنی رحمت سے ہدایت عطا فرمائے تو یہ نیک بن جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس زبان ہے دل نہیں ہے، یعنی وہ شخص جو دوسروں کو نیکی کی دعوت تو دیتا ہے خود عمل نہیں کرتا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے شخص سے دور رہو کہ کہیں اس کے گناہوں کی آگ تمہیں اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ تیسرے شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تیسرا شخص وہ ہے جس کے پاس دل ہے مگر زبان نہیں، یہ وہ مومن ہے جس پر اللہ پاک نے اس کے اپنے عیب ظاہر کر دیے، یہ بس تنہائی میں رہ کر اپنی اسلامی مصروف رہتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کے دل کو روشن کر دیا ہوتا ہے، یہ لوگوں سے چھپتا رہتا ہے۔ اگر ایسا کوئی ملے تو اس کی صحبت اختیار کرو، اس کی خدمت کرو، اس کی برکت سے اللہ پاک تمہیں بھی نیک لوگوں میں شامل فرما دے گا۔ یہ دل یہ جگر میں یہ آنکھ یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھ یہ سر ہے، جتنا چاہو رکھو قدموں سے اعظم امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن تیرے ہاتھ میں میں نے دیا ہاتھ میں نے دیا تیرے
امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چوتھا وہ شخص ہے جسے فرشتے عظمت کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے جس نے علم سیکھا اس پر عمل کیا اور دوسروں کو سکھایا فرشتوں کے ہاں اسے عظیم کہا جاتا ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی مزید فرماتے ہیں یہ اللہ پاک کی معرفت رکھنے والا ہے، یہ وہ ہے جسے اللہ پاک نے اپنی آیات یعنی نشانیوں کا عالم بنایا ہے، اس کے دل میں نادر و نایاب علم کے موتی رکھ دیے گئے ہیں، یہ پسندیدہ بندہ ہے، یہ مقبول ہے، اللہ پاک نے اسے ہدایت عطا فرمائی ہے، اللہ پاک نے اسے اپنے قرب میں ترقی عطا فرمائی ہے، علم کے لیے اس کا سینہ کھول دیا ہے، اسے نیکی کی دعوت دینے والا عذابات سے ڈرانے والا بنایا ہے، یہ خود ہدایت پر ہے اور دوسروں کو ہدایت دیتا ہے، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا سچا نائب ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی اپنے مریدوں اور اپنے چاہنے والوں بلکہ تمام عاشقان رسول کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں تمہیں ایسا شخص ملے تو اسے لازم پکڑو، اس کی مخالفت مت کرو، اس سے نفرت مت کرو، اس سے الگ مت رہو، اس کی بات نہ ماننے سے، اس کی نصیحت پر عمل نہ کرنے سے بچو، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ایسا سچا نائب جو علم پر عمل کرتا اور نیکی کی دعوت کی دھومیں بھی مچاتا ہے اس کی پیروی میں ہی سلامتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیو، بیان شروع کرنے سے پہلے میں نے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت آپ کے سامنے فرمائی تھی کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ اے میرے پیارے اسلام بھائیو، آپ غور فرمائیں، دعوت اسلامی نے بہت ہی مختصر عرصے میں اپنی کم ایج میں یعنی ابھی کوئی زیادہ ایج بھی نہیں، 40 برس کا عرصہ ہوا ہے، آپ غور فرمائیں کہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں دین متین کی خدمت کو انجام دے رہی ہے۔ آج دنیا بھر سے جو ہے امیر سنت کو لوگ یاد کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ان کی جو ہے شان و شوکت میں جو ہے منقبتیں لکھی جا رہی ہیں۔ میرے پیارے اسلامی غور فرمائیے کیا ہے، رب نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کہ تم میرا ذکر کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں۔ اے میرے پیارے اسلام بھائیوں، اس مرد کلندر نے، اس مرد مجاہد نے، اس بانی دعوت اسلامی نے، اس شیخ کامل نے میرے پیارے اسلام بھائیوں ایسا رب کا ذکر کیا، ایسا رب کا ذکر کیا کہ 200 ممالک کی زبان پر ان کا نام جاری ہو گیا۔ آپ غور فرمائیں میرے پیارے اسلام بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے۔ آئیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں غریب نواز کے ذریعے۔ الحمدللہ ہم غریب نواز کے ماننے والے ہیں۔ غور کریں، ہم نے ان کو نہ دیکھا ہے، شاید ان کے بارے میں پڑھا بھی نہ ہو، ایک تعداد سے پڑھا بھی نہیں، سنا ہوگا مختصر، لیکن غور کریں ان کی محبت ہمارے دل میں کیسے آ گئی، ان کی محبت ہمارے دل میں کیسے گھر کر گئی۔ غوث پاک کے بارے میں سنا ہے لیکن ان کی محبت ہمارے دل میں کیسے گھر کر جاتی ہے۔ صابر پاک کے بارے میں سنا ہے، ان کی محبت کیسے دل میں گھر کر گئی۔ حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمت کے بارے میں سنا ہے، ان کی محبت کیسے دل میں گھر کر گئی۔ جب بھی کوئی کہتا ہے کہ میں حضور نظام الدین کے بارگاہ میں جا رہا ہوں، ہم فوراً سلام کے لیے کہہ دیتے ہیں یا خود حاضری کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہے میں اجمیر شریف جا رہا ہوں، میں خواجہ کی نگری جا رہا ہوں، میرے پیارے اسلام بھائیوں فوراً جانے کا نام زبان پر آ جاتا ہے، یا سلام پیش کرنے کا زبان پر نام آ جاتا ہے، یا دعاؤں کے لیے کہنے کے لیے لوگ حاضر ہو جاتے ہیں۔ غور کریں یہ سب ہے کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو میرے رب نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ اے میرے پیارے اسلام بھائیوں، ان بندوں نے، ان اللہ کے مقبول بندوں نے اپنے رب کا ایسا ذکر کیا، ایسا ذکر کیا، ایسا ذکر کیا کہ بندے ان کے ذکر کی برکت سے اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ ان کی خدمات کو دیکھ کر لوگ نیک بنتے چلے گئے۔ یہ وہی مرد مجاہد ہے، یہ وہی میرے سنت ہے، یہ وہی بانی دعوت اسلامی ہے کہ جن کی دعوت دینے کے انداز سے لوگ نیکی کی طرف آتے چلے گئے، لوگ نمازی بنتے چلے گئے، لوگوں نے تقویٰ اختیار کر لیا، لوگ فلم اور ڈرامے سے چھوڑتے چلے گئے، لوگوں نے ماں باپ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دیا، لوگوں نے جو ہے شراب نوش سے توبہ کر لی، لوگوں گناہوں سے چھوڑتے چلے گئے، لوگوں نے نماز
نمازوں کی پابندی ہو گئی، لوگ نماز کی دعوت دینے والے بن گئے۔ یہ وہی اہل سنت ہے کہ جنہوں نے رب کا ذکر کیا تو رب نے ان کے چرچے کو اتنا بلند کر دیا کہ آج ہر زبان پر ان کا نام ہے کہ مرشدی یہ تیرا ہی فیضان ہے، مرشدی یہ تیرا ہی فیضان ہے، اے مرشدی یہ تیرا ہی فیضان ہے۔ میرے مرشد ہے عطار، 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 میرے مرشد ہے عطار۔ انشاءاللہ ان کے صدقے، انشاءاللہ ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار۔ میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار۔ میرے پیارے محترم اسلام بھائیو، کہیں ایسا نہ ہو یہ ذہن میں آ رہا ہو کہ ہم ان کا ذکر کیوں کریں۔ اے میرے پیارے اسلامی غور فرمائیں، ہم کیوں نہ ذکر کریں کہ جب ہمارا رب جس نے ہمیں پیدا فرمایا، جب وہ خود نیک بندوں کا چرچا کرے، اس کا فرمان قرآن پاک میں موجود ہے، جب وہ خود نیک بندوں کا چرچا کرے تو ہم کیوں نہ اس نیک بندے کا چرچا کریں۔ میرے پیارے اسلام بھائیو، واقعی یہ ہمارے لیے، یہ امیر سنت، یہ ان کی دعوت اسلامی، ہم سب کی دعوت اسلامی ہمارے لیے اللہ پاک کا نائب تحفہ ہے، یہ عظیم الشان نعمت ہے۔ ہمیں نعمت کا چرچا کرنا چاہیے، نعمت ملنے پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، چونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم میرا جو ہے شکر ادا کرو، جو نعمت عطا کی گئی ہے اس پر میرا شکر ادا کرو، میں جو ہے تمہاری نعمت میں اضافہ کروں۔ میرے پیارے اسلام بھائیو، امیر سنت وہ ذات ہیں کہ جس کے بارے میں ہم نے بھی بیان سنا۔ میرے پیارے اسلام بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تن من دھن کے ساتھ اپنی آپ کی اپنی تنظیم دعوت اسلامی اس کا ساتھ دیں، اپنے وقت کے نکال کر آپ دینی کاموں میں اس کو صرف کرنے والے بنے۔ جہاں پر جان کی حاجت ہو وہاں جان کے ساتھ حاضر ہو جائیں، جہاں پر مال کی حاجت ہو وہاں پر آپ مال کے ساتھ حاضر ہو جائیں۔ آپ کی دعوت اسلامی آپ کو علم دین سکھانے کے لیے ہر دم کوشاں ہے، آپ کو علم دین سے آراستہ کرنے کے لیے ہر دم کوشاں ہے۔ آپ آئیں دعوت اسلامی کی طرف۔ دعوت اسلامی چاہتی ہے کہ ہمارا معاشرہ عالم دین بن جائے، دعوت اسلامی چاہتی ہے ہمارا معاشرہ اچھا حافظ قرآن بن جائے، دعوت اسلامی چاہتی ہے ہمارا ہر بچہ قاری قرآن بن جائے، دعوت اسلامی چاہتی ہے اگر ہمارا بچہ ایڈوکیٹ ہے ساتھ میں حافظ قرآن بھی ہونا چاہیے، دعوت اسلامی چاہتی ہے اگر ہمارا بچہ ڈاکٹر ہے وہ ساتھ میں عالم دین بھی ہونا چاہیے۔ ہماری دعوت اسلامی چاہتی ہے، آپ کی دعوت اسلامی چاہتی ہے اگر ہمارا بچہ جج ہے تو میرے پیارے اسلام بھائیو ہمارا بچہ ساتھ میں مفتی بھی ہونا چاہیے۔ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ اپنا بنایا مجھ کو، سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو، سینے لگایا مجھ کو، جو بھی ہے میری عطار کی بدولت، جو بھی ہے میری وفات عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ انشاءاللہ میرے پیارے اسلام بھائیو، یقیناً یہ بالکل سچ ہے، نعرہ اس میں کوئی جھوٹ ہی نہیں ہے۔ امیر سنت وہ شخصیت ہے، الحمدللہ اس کو میں نہیں کہہ رہا بلکہ الحمدللہ تمام علماء سنت اس کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ وہ جانی مانی ہستی ہے امیر سنت، میرے پیارے اسلام بھائیو، جن کے نام سے ہم واقف ہیں، جن کی تنظیم سے ہم واقف ہیں، جن کو مدنی قافلوں سے ہم یاد کرتے ہیں، یہ وہ تنظیم ہے میرے پیارے اسلام۔ قرض ہم پہ ہونا پائے گا ادا عطار کا، قرض ہم سے ہونا پائے گا ادا عطار کا، عمر بھر میں جانو دل سے شکریہ عطار کا،
شکریہ عطار کا شکریہ عطار کا شکریہ عطار کا شکریہ عطار کا میرا دل میری جان میرے پیر پہ قربان میرا دل میری جان میرے پیر پہ قربان میرا دل میری جان میرے پیر پہ قربان پوچھو نا ہم سے کیا عطار نے دیا ہے جی ہمیں دعوت کا سونے کا تحفہ دیا ہے عطار نے پوچھو نا ہم سے کیا عطار نے دیا ہے رب کی رضا کا رستہ رب کی رضا کا رستہ عطار نے دیا ہے پوچھو نا ہم سے کیا عطار نے دیا ہے بولو شکریہ عطار کا شکریہ عطار کا شکریہ عطار کا شکریہ عطار کا میرا دل میرا دل میری جان میرا پیر پہ قربان میرا دل میری جان میرا پیر پہ قربان یقیناً میرے پیارے اسلام بھائیوں نے سنا آپ نے کہ مجھے کیا کیا عطار نے دیا ہے ہم کہتے ہیں کیا نہیں عطار نے دیا ہے آئے ہے سنتوں کا جذبہ عطار نے دیا ہے سر پر امامے کا جذبہ عطار نے دیا ہے یہ پیاری سنت آقا علیہ السلام کی عظیم سنت سجانے کا جذبہ عطار نے دیا ہے نماز کی دعوت دینے کا جذبہ عطار نے دیا ہے آئے ہے میں کیسے کہوں کیا نہیں عطار نے دیا ہے میرے پیارے اسلام بھائیوں یقیناً جتنا شکریہ ادا کریں ہم اپنے رب کا اور اس شخصیت کا یقین جانے وہ کم ہے اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی رب کے طرف سے یقیناً میرے پیارے اسلام بھائیوں ہمیں تو چاہیے بس ہم کہتے رہیں شکریہ عطار کا شکریہ عطار کا اتنی نعمت عطا فرمائی میرے پیارے اسلام یقین جانے دعوت اسلامی نے ہمیں سو سے زائد شعبہ جات عطا فرمائی ان شعبہ جات میں کیا ہوتا ہے میرے پیارے اسلام بھائی ہر شعبے کا الگ الگ کام ہے کہ یوں نہیں کہ اس انداز میں دین کا کام کیا جائے یعنی کوئی بھی شعبہ چھوڑا نہیں کوئی چیز چھوڑی نہیں ہر طریقے سے ہمیں بتا دیا گیا کہ آپ نے اس نہیں یہ راستہ نہیں تو یہ راستہ اختیار کرنا ہے گویا کہ کل ملا کر عرض یہ ہے کہ ہر طریقے سے لوگوں کو دین کے قریب سنتوں کے قریب نمازوں کے قریب سنت مصطفیٰ کے قریب اور فرائض کے قریب کر جو ہے لوگوں کو رب کا قرب حاصل کروانا ہے قرب مصطفیٰ حاصل کروانا ہے قرب مصطفیٰ حاصل کرا کر ان کو داخل جنت کروا دینا ہے یہ کب ہوگا یہ جب ہم نیک اعمال کرنے والے ہیں ہم نیک اعمال کریں نیک اعمال کی دعوت دیں انشاءاللہ سمجھے یہ تمام کام ہمارے لیے عظیم الشان ہوں گے انشاءاللہ لیکن ہو سب رب کی رضا کے لیے سب کام رب کی رضا کے لیے کیونکہ فرمان ہے علیہ السلام کا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ کہ مسلمان کی نیت جو ہے یہ اس کے عمل سے بہتر ہے اسی لیے ہمیں اخلاص کے ساتھ دین کے کام کرنے ہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرنا چاہیے اے مولا ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما تو آئیے میرے پیارے اسلام بھائیوں جو جب سے شعبہ جات ہیں اس کے بارے میں ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں ہمارے جو ایک شعبہ ہے جس کے بارے میں ہم بخوبی جانتے ہیں وہ شعبہ ہے ہمارا شعبہ تعلیم اس شعبے کے بارے میں آئیے اس کے نگران جو ہمارے ان سے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں آپ کو بس مختصر وقت چاہیے اور تمام اسلام بھائی اس کو بغور سماعت فرمائیں کہ آپ کی دعوت اسلامی اس شعبے کے ذریعے کیا دینی خدمات کو انجام دے رہی ہے اور کیا کرنا چاہتی ہے اور ہمارے لیے کس انداز میں دعوت اسلامی کوشاں ہے یہ آپ کی اپنی تنظیم ہے آپ کی دعوت اسلامی کوئی پوچھے کیا ہے دعوت اسلامی آپ کھل کر بولیں میری اپنی تنظیم ہے دعوت اسلامی